جی حدیث نمبر ہم نے جو پڑھی ہے 463، اس کا 5واں مرحلہ یعنی مزید طویل حدیث ہے، پیچھے ہم جو پڑھ چکے اس کا آگے یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جنتی ہیں، جنت میں چلے گئے نا پل کی کراس سے گزر کر، اور کچھ جہنمی تھے جو کٹ کے گر گئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے نیکیاں بھی برابر تھیں برائیاں بھی، ان کو اعراف پہ بٹھا دیا جائے گا۔ جہنم کی اور جنت کے درمیان جو آڑ، پردہ، روک یا دیوار جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا نام ہے اعراف۔ سورہ اعراف اسی نام سے اللہ نے قرآن پاک کی ایک سورت بھی نازل فرمائی اور اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس پہ بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنت کی ہوائیں ان تک پہنچ رہی ہوں گی اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے تھوڑا فرحت محسوس کر رہے ہوں گے، خوشی ہو رہی ہوگی، لیکن جیسے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو جہنم کی طرف سے جہنم کا دھواں اور سیک بھی پہنچ رہا ہوگا، اور وہاں کے عذابوں کو دیکھ کر اللہ کی پناہ بھی مانگ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بعض انبیاء کی سفارش سے، بعض فرشتوں کی سفارش سے، بعض نیک لوگوں کی جیسے حاجی بھی سفارش کرے گا، وہ جو شہید ہے وہ بھی سفارش کرے گا، جیسے حفاظ اکرام جو ہیں حفظ کیا ہوا جنہوں نے، وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو ان بہت سے نیک لوگوں کی سفارش کی وجہ سے، شفاعت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ان تمام لوگوں کو جن کے نے کبھی زندگی میں خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اقرار کیا ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ ہمارے میں سے بعض کہتے ہیں جنت میں چلا ہی جانا ہے نا، دوزخ کی عذاب سہنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی جو بھاپ ہے نا، آگ میں پکے ہوئے کھانے کی اگر ڈھکن اٹھا کے بھاپ آپ کے ہاتھ پہ پڑ جائے نا، اس کی تکلیف سہ نہیں پاتے۔ ہم سے تو گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، سورج کی تپش نہیں ہم سہ پاتے ہیں، تو جہنم کے عذاب حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو دہکایا گیا 1000 برس تک بھڑکایا گیا جس کو کہتے ہیں، پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ وہ دنیا کی آگ جس کو ہم بچپن میں سنتے تھے نا، جو دنیا میں آگ ہے نا، جہنم کی آگ کو 70 بار سمندروں میں دھویا گیا تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے، یعنی اتنی کم ہوئی ہے اس کی شدت۔ واللہ عالم کس حد تک حقیقت ہے اس بات میں، لیکن اس کی نسبت وہاں کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، وہ کیسے آپ سہ سکیں گے؟ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ صبح شام 7 بار کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ دوزخ خود اس کے بارے میں شفاعت کرتی ہے، اللہ مجھ سے تیری پناہ چاہ رہا ہے، اس کو اپنی پناہ میں لے لے، میرے عذابوں سے بچا۔ تو دنیا میں ہے موقع یہ دعائیں مانگنے کا، اس کے لیے عمل کرنے کا، اس سے بچنے کے لیے اپنے لیے سامان کرنے کا، مرنے کے بعد موقع نہیں، اور موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تیاری رکھا کریں اپنی، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے کب وہاں جانا پڑ جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ آج کل تو جوانی میں موتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی پہلے ہوتا تھا بوڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی لے کے جائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اس حال میں لے کے جائے کہ وہ ہمیں معاف کر چکا ہو، ہمیں معاف کر دیا اس نے، اور پھر اس حال میں ہمیں موت آئے۔ تو بہرحال جہنم میں سے جب سب کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، آخری شخص رہ جائے گا اعراف پہ بیٹھا ہوا۔ اعراف پتہ ہے نا، وہی دیوار جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے، وہ بیٹھا ہوا رہ جائے گا۔ وہ جب جہنم کو دیکھے گا، اس کے اوپر تپش پڑ رہی ہوگی، تو وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے کم سے کم اتنی سی تو میرے پہ رحمت کر دے کہ میرا چہرہ ہی جنت کی طرف موڑ دے، میں اب دوزخ کی طرف نہ دیکھوں، کیونکہ اس طرف رخ ہوتا ہے جیسے ہی مجھے تپش اور یہاں کی لپٹیں جو ہیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا؟ کہے گا نہیں اللہ جی، اب میں اس سے بڑی میرے لیے کیا نعمت ہوگی کہ میرا رخ جہنم سے پھر گیا، جنت کی طرف ہو گیا، میں جنت کی ہوائیں لیتا رہوں گا، وہاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جنت کی طرف پھیر دیں گے، تو پھر وہ کچھ عرصہ وہیں دیکھتا رہے گا، پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے محروم تو نہ رکھ اپنی کائنات میں، اپنے لوگوں میں، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت تو نہ بنا، اتنی سی رحمت تو کر دے کہ مجھے تھوڑا سا اور جنت کے قریب کر دے، اتنا سا جہاں وہ درخت نظر آ رہا ہے اللہ جی وہاں تک تو کر دے، میں سائے لے سکوں، وہاں کی ٹھنڈک حاصل کر سکوں، تھوڑی سی لذت مجھے بھی نصیب ہو، میں یہاں بیٹھا حسرت سے دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا؟ کہ نہیں اللہ جی اور تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ مل جائے اور کیا چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر وہ کہے گا
کچھ عرصہ جتنا اللہ چاہیں گے ٹھہرا رہے گا، پھر کہے گا اللہ جی اب یہاں تک تو آپ لے آئے ہیں، اب مجھے اتنا محروم تو نہ کری، تھوڑا سا آگے جنت میں ہی داخل کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اپنے قول پہ باقی نہیں رہ رہا، پہلے بھی میں نے تجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا کہ نہیں اللہ جی اب اتنی محرومی تو نہ مجھے دے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، سارے لوگ جنت میں اتنے مزے سے رہ رہے ہیں اور میں یہاں جنت کے باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں جنت کے نظاروں کو، اللہ مجھے اپنی مخلوق میں اتنا بد نصیب تو نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جو کچھ مانگنا ہے نا ایک ہی بار مانگ لے، وہ شروع ہو جائے گا، جتنا اس کے ذہن میں آئے گا مانگنا وہ مانگتا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا تیری ساری خواہشیں پوری کر، جو کچھ تو نے مانگا وہ سب بھی دیا اور 10 گنا اور بھی اپنی رحمت سے تجھ کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر یہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے نا جب تجھ سے 10 گنا زیادہ، تو یہ بھی فرمایا تھا اس کے مثل یا اس سے بھی 10 گنا، مجھے یہ الفاظ یاد نہیں رہے، یہ نہیں بتا رہے۔ تو یہاں پہ بعض روایت میں یہ بھی آتے کہ آپ اس وقت کھلکھلا کر مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ انسان کو دیکھو کتنا لالچی ہے اور اپنے رب کی رحمت کو دیکھو کتنی وسیع ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں دعا کرتے ہیں ہمیں آخرت میں اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھے، ہمیں بد نصیبوں میں سے نہ کرے۔ اللہ ہم جہنم کے عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے، ہمیں بد نصیبوں سے نہ کرے۔ اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے وہاں کے عذاب سہنے کی، ہمیں ہمت نہیں ہے، ہم تو سن کے ڈر جاتے ہیں، اللہ جی ہمارے اس ڈر کو قبول کر لے اور جہنم کے عذابوں سے بچائے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔